قالوا یا موسیٰ، وہ کہنے لگے اے موسیٰ، انا لن ندخلها، ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، شام میں، یروشلم میں، ابدم، قیامت تک، ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا، تو اور تیرا رب جائے اور تم دونوں جا کے وہاں پہ لڑائی کرو، ہم تو قیامت تک یہاں داخل نہیں ہوں گے، انا ہا ہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں جی، اسی نہیں جانا ہوں، جو کچھ کرنا ہے تسی کرو، پکی پکائی کھیر ساڑھے سامنے رکھتے ہو۔ پیغمبر کو اس طریقے سے ڈیل کرنا، ان کو تکلیف دینا، ان کو اذیت دینا، بیسیکلی یہ خدا کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے، اور جب وقت کے پیغمبر کے ساتھ یہ کیا جائے تو اس کی سزا پھر امت کو بھگتنی پڑتی ہے، جیسا کہ سورہ ال عمران میں کہا نا کہ اللہ نے فرمایا ہم نے جو وعدہ کیا تھا نا کہ ہم تمہیں فتح دیں گے، تو ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، یہاں تک کہ تم نے ڈسپلن لوز کیا اور پیغمبر کی نافرمانی کی۔ وہ جو 50 تیر انداز تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اگر دیکھو کہ آسمان کے پرندے ہماری بوٹیاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، تب بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ اب مجھے بتائیں اس سے زیادہ کس طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے؟ یہ آخری درجہ ہوتا ہے۔ پھر بھی 15 بندے وہاں پہ رہے، 50 میں سے 35 جو ہے نا وہ انہوں نے اجتہاد کر لیا خود ہی، انہوں نے کہا یہ تو حضور نے اس صورت میں کہا تھا جب فتح نہ ہوتی، ہمیں تو فتح ہو گئی ہے، یہ شکست کی صورت میں کہا تھا۔ انہوں نے کہا جب شکست کی صورت میں بھی حضور کہہ رہے تھے یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے، تو فتح میں تو بدرجہ اولا نہیں چھوڑنی چاہیے، شکست کی صورت میں تو آپ اپنی لاشیں سمیٹنے آتے ہیں۔ حضور نے کہا جب تک میرا حکم نہ آئے تم نے نہیں ہٹنا۔ بس وہی پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے پیغمبر کی نافرمانی کی تو جو واضح فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی، اور آپ دیکھیں ایسی شکست میں بدلی کہ اس شکست کا خمیازہ صرف صحابہ کو نہیں بھگتنا پڑا، 70 کے قریب صحابہ صرف شہید نہیں ہوئے، اللہ کے نبی کے بھی دانت شہید ہوئے، آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کے شہادت کی افواہ پھیل گئی کیونکہ آپ پہ اتنا زیادہ خون آپ کا نکل گیا تھا۔ وقت کا پیغمبر موجود ہو اور آپ اللہ کی نافرمانی کریں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا، جس کو کہتے ہیں پیغمبر کا منہ رکھ لے، نہیں، سزا ملتی ہے۔ اور اس لیول تک اللہ کی طرف سے عطاب آتا ہے کہ پیغمبر جس کا قصور نہیں بھی ہوتا وہ بھی اس کا افیکٹ ہی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام ہوئے افیکٹ ہی، آپ کے دانت شہید کبھی نہیں ہونے تھے اگر وہ بھگدڑ نہ مچتی۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں، یہ جب قوم نے اس طریقے سے بے وفائی کی حضرت موسیٰ کے ساتھ، تو اس کی سزا پھر قوم کو اللہ نے دی، اور وہ سزا موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھگتنی پڑی۔ جیسے وہ اولاد اگر بری نکل آئے تو ماں باپ کو بھی بعض اوقات بھگتنا پڑ جاتا ہے، اس میں ماں باپ کا قصور نہیں ہوتا، ان کی تربیت کا قصور نہیں ہوتا اگر انہوں نے صحیح تربیت کی ہے۔